بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 3 صفحہ 9 اشارہ بی 9B سورہ البقرہ آیات 63 اور 64۔ اس سے پچھلے کورس میں ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے 5 صفحات سیکھے اور سورہ فاتحہ بھی سیکھی اس سے پہلے، اور اب اس دوسرے کورس میں ہم پھر 5 صفحات سیکھ رہے ہیں، اور 5 صفحات ہیں صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10، جس کو ہم بائیں سے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اشارات کو۔ اور یہ اشارات ہیں ہدایت بنی اسرائیل کو کہ نیک کام کرو اس دن کے لیے، فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو، اور بستی پانی کھانا سزا۔ یہ 3 اشارات تھے 3 صفحات کے جو ہم نے آلریڈی کر لیے۔ ذرا اس کو سکھائیے عالم۔ اب ہم لیتے ہیں 9واں صفحہ، جس میں ہم لے رہے ہیں عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ اور اس کو بھی یاد رکھنا بہت آسان ہے کہ آ ہے اس کے آخری میں، قاعدہ وعدہ ہفتہ بقرہ، قاعدہ وعدہ ہفتہ بقرہ علم۔ تو اب ہم لیتے ہیں دوسرا اشارہ، طور کا وعدہ، طور پہاڑ پر، طور پہاڑ کے نیچے جو وعدہ لیا گیا تھا، اوپر نیچے۔ تو یہاں بھی مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے ریاکشن کو بھی، ریسپانس کو بھی، رد عمل کو بھی۔ اس کے اسباق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں، سیریس ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور آخری بات، صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتی ہے۔ نئے الفاظ ہیں اس میں 3 1 0، یعنی اوسط 2 سے کم۔ تو اب ہم لیتے ہیں تلاوت و ترجمہ، اس کے بعد اس کی مختصر شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، تمہارا اقرار یعنی تم سے اقرار لیا، وَرَفَعْنَا، رفعنا ہم نے اٹھایا، اونچا کیا، بلند کیا، رفیع کہتے ہیں بلند کو اردو میں، رائٹ؟ رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور، طور کو یعنی طور پہاڑ کو۔ تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم۔ نیا لفظ رفعنا ہے، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور۔ پھر سے ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور۔ علم۔ خذو، پکڑو، اخذنا خذو، اوکے، دونوں سیم روٹ سے ہیں۔ اخذنا یعنی ہم نے لیا، خذو لو، پکڑو، ما یعنی اسے جو، آتینا کم، آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، خذو ما آتینا کم پکڑو اسے جو ہم نے دیا تم کو، بقوت مضبوطی سے۔ یہاں قوت نیا لفظ ہے لیکن اردو ہی کا لفظ ہے۔ آتینا یعنی ہم نے دیا، اس آتینا کا مطلب ہے ہم نے دیا۔ تو ایک بار اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ما آتیناکم بقوہ، یا خذو ما آتیناکم بقوہ۔ خذو پکڑو، ما اسے جو، آتیناکم ہم نے دیا تم کو، بقوہ مضبوطی سے۔ خذو ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے۔ علم۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، ما اسے جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میثاق اس نے لیا تھا تو پہاڑ کو اونچا اٹھایا تھا. تصور کیجئے ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر گویا جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا. یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کا پورا اہتمام کریں، بات کو پوری سیریس لیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، تو ہمیں اس بات کا بھی پورا سیریسلی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ. اللہ نے کیا دیا تھا ان کو؟ تورات دی تھی، کتاب دی تھی. تو کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. کیا مطلب ہے مضبوطی سے تھام لو؟ یعنی اس کتاب میں مضامین کو اچھی طرح سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. تو اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں جو قرآن کے حوالے سے کچھ ایسے ہی مضمون پر مبنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. سیم الفاظ ہے، مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. تو مضبوط پکڑنا، سوچئے کہ مضبوط پکڑنا یعنی اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر غور کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو حفظ کرنا وغیرہ. فرمایا نہ صرف یہ کہ تم خذوا ما آتیناکم بقوہ، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، پھر مزید تاکید کی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے. انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اس کو بار بار پڑھیں گے تو یاد ہوگا. تو یہ حکم اگرچہ تورات سے متعلق تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. ان کے لیے تورات کے بارے میں تھا، ہمارے لیے قرآن سے اس کا ریلیشن ہے. یاد رکھیے قرآن صرف ایک بار پڑھنے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہے. یاد کرنا یہاں سے مراد ضروری نہیں کہ حفظ ہو، اس کا مطلب ہے پیغام کو یاد رکھنا ہے. خاص طور پر ہم کو اس کو یاد رکھنا چاہیے جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے. تو اس وقت اگر ہم قرآنی مضمون کو، قرآنی آیات کو پڑھیں گے، اس کی باتوں کو یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں دنیا کے ٹریپ سے بچنے میں، شیطان کے بہکاوے سے بچنے میں مدد ملے گی. یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یعنی جب شیطان کے بہکاوے سے بچیں گے، دنیا کے اٹریکشن سے بچیں گے، غلط راستوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ تقوی آئے گا. تو یہی تقوی ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا. تو جب کبھی آپ کو کسی کام کی ذمہ داری دی جائے تو اس کو یاد رکھیے کہ اس کو بہتر انداز پر کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیریسنس کی بات کی ہے. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے اقرار، تمہارا اقرار ہے مطلب تم سے اقرار، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور. علم، خذو، پکڑو، ما، اسے جو، آتیناکم، ہم نے دیا تم کو یا ہم نے تمہیں دیا، بقوہ، مضبوطی سے. علم، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، ما، اسے جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ. علم. اب ہم لیتے ہیں دوسری آیت. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. پھر تم پھر گئے اس کے بعد، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت،
تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. ثم یعنی پھر، تولیتم تم پھر گئے، تولیتم تم پھر گئے، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، پھر یعنی اس کے بعد دوسرا پھر گئے یعنی پلٹ گئے. تو ذرا ترجمہ کیجئے، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے. علم من بعد ذلك اس کے بعد، فلولا یعنی تو، پس، لو اگر، لا نہ، فلولا تو اگر نہ، یعنی اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیکم اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یعنی اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لا یعنی ضرور، کنتم تم ہو جاتے، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ثم تولیتم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تم پھر گئے. اتنا سیریس ایونٹ تھا، اتنی تاکید سے اللہ تعالیٰ نے ان کا اقرار لیا تھا پہاڑ اٹھا کر، اس کے باوجود وہ لوگ پھر گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے کہ تم پھر گئے، پھر نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنا عہد اور وعدہ توڑ دیا. تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ فضل کیا چیز ہے؟ فضل کا مطلب ہے جو زیادہ ہو. اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضے میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. یہ ایک معنی ہوا، یعنی جو بھی اللہ دے وہ اس کا فضل ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کا خزانہ ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس معنوں میں کہ اللہ کو اس پر دینا ضروری نہیں ہے. اللہ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دے، جو بھی دیتا ہے وہ ایکسٹرا ہے اس آدمی کے لیے، وہ آدمی ڈیزرو نہیں کرتا. تو اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے. اور رحمت کا کیا معنی ہے؟ وَرَحْمَتُهُ، رحمت کا معنی ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بغیر استحقاق کے، بغیر ڈیزرونگ کے ہم کو دیتا ہے اور پھر محبت سے خیال رکھتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا خیال رکھا؟ فضل کیا کیا؟ آف کورس ان کو زندہ رکھا، ان کا سارا خیال رکھا. اس کے علاوہ اس نے معاف کیا اور تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسولوں کو بھیجا. دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو معاف نہ کرتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے میں سے ہوتے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے مواقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اور اللہ کے فضل و رحمت پر پھر ہم یہ کہیں گے کوئی بھی انسان اللہ کی مدد، اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اگر کچھ کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. ترجمہ کیجئے، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلك اس کے بعد، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. علم. تو یہاں پر ہم نے کیا اسباق سیکھے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. نمبر 2، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں. تیسری بات یہ ہے اس میں کہ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اور ایک بات کہ اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے.
اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ اہم اسباق ہے۔ تو ان اسباق کی روشنی میں ہم مختلف دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے کہ اے اللہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری مدد کر۔ اور پلان یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث و سیرت کا مطالعہ کروں گا، اس کے نوٹس بناؤں گا تاکہ مجھے آگے کے حقوق ادا کرنے میں آسانی ہو۔ اب ہم آخری حصہ لیتے ہیں اسماء اور افعال کا۔ اسماء میں ہے خاسرین، اور خاسر کی جمع خاسرون، خاسرین، یہ تو بہت ہی سمپل ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں افعال کو، 3 حروف والے صحت مند افعال، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ بتائیے رفعنا کا اشارہ، رفعنا ہم نے بلند کیا، تو اس نے بلند کیا رفع، دہرائیے رفع یرفع ارفع، رفع یرفع ارفع، رافع مرفوع رفع، رافع مرفوع رفع، علم۔ اچھا دوسرا ہے وذکروا، یعنی اذکروا کا اشارہ بتائیے، اذکروا، تو اس نے یاد کیا ذکر، دہرائیے ذکر یذکر اذکر، ذکر یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر، ذاکر مذکور ذکر، اور دوسرا ہے ذکرا۔ اچھا اس کے بعد ہے خاسرین، اشارہ بتائیے، خاسرین نقصان اٹھانے والے، تو اس نے نقصان اٹھایا خسرہ، دہرائیے خسرہ یخسر اخسر، خسرہ یخسر اخسر، خاسر مخسور خسر، خاسر مخسور خسر، اور خسران بھی، علم۔ ٹھیک ہے، 3 حروف والے کمزور افعال کو لیتے ہیں اب ہم، وہبا وعدہ ٹائپ کے۔ اخذنا، اخذنا میں کمزور حرف نہیں ہے لیکن حمزہ ہے جو کبھی کبھی کمزور حرف کی طرح کرتا ہے، تو بتائیے اشارہ اخذنا، اخذنا۔ اسی طرح خذو، خذو، تو اس نے لیا اخذ، دہرائیے اخذ یأخذ خذ، اخذ یأخذ خذ، آخذ مأخوذ اخذ، آخذ مأخوذ اخذ، علم۔ دیکھیے خذ جو ہے نا اس میں ویک لیٹر کی طرح حمزہ چلا گیا۔ لکنتم، لا یعنی ضرور، کنتم تم تھے، یہاں پر کانٹیکس کے حساب سے ہوگا لکنتم تم ضرور ہو جاتے، لیکن کنتم کا مطلب ہے تم تھے، یہ ہے ٹی پی آئی، تو وہ تھا کانا، آف کورس یو نو اٹ، کانا یکون کن، کانا یکون کن، کائن ڈیش کون، کائن ڈیش کون۔ مزید فی افعال ہیں اس کے اندر، آتینا ہے، تولیتم ہے، تتقون ہے، لیکن اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، پڑھیے، پڑھائیے، ٹریننگ لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے، یعنی پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum